نظام جو ہے وہ بیکٹیریل اور وائرس کا نظام ہے۔ ان دونوں پہلوؤں سے شیطان اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم مخالفت کروں گا۔ اب جتنے بھی انسان اس دنیا میں بیکٹیریا پھیلے ہوئے ہیں اور وائرسز کام کر رہے ہیں، مصیبت ڈالی ہوئی ہے اور نہیں آتے، آدمی کو سجدہ نہیں کرتے، اگر قابو آتے ہیں تو پھر دوسری طرف سے نکل کے ایک اور شرارت بنا دیتے ہیں۔ پہلے سے زیادہ باغیانہ مضبوط نظام کے حامل بیکٹیریا یا وائرس پیدا ہو جاتے ہیں، ان کا قلص کما انسان نہیں کر سکا۔ یہ ہے سجدے سے انکار۔ پیدا تو کیا گیا ہے خدمت کے لیے ہر چیز کو، اور خود یہ بھی خدمت میں کام آئے تھے انسان کی پیدائش میں، مگر طوعی طور پر نہیں، مجبوراً۔ جہاں تک ان کے ارادے کا تعلق ہے، یہ دنگا تو دل چاہتا ہے کہ انسان کا ذرا ذرا کھا جائیں اور بدبودار ہواؤں میں تبدیل کر کے کچھ بھی باقی نہ رہنے دیں۔ اور جب وہ کام کرتے ہیں پیٹ میں، تبھی بھی یہی کام کرتے ہیں، بدبودار ہوائیں پیدا کرتے ہیں، تعفن پیدا کرتے ہیں اور نظام حیات کو گندگی میں بنا کر پھر عناصر میں بکھیر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ کام جو ابلیس نے کرنا تھا اور جانتا تھا۔ یعنی اگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ باشعور گفتگو ہو رہی ہے کوئی، مطلب یہ ہے کہ زبان حال سے یہ کلام ہے۔ آغاز آفرینش پہ وہ خدا تعالیٰ کی تخلیق اگر باتیں کرتی تو یہ کہتی کہ اس مٹی والے کو ہم پر کیا فضیلت ہے۔ یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے جمعہ 8 دن کل کی پیدائش ہے، یہ ہم اس سے پہلے کی آگ سے پیدا ہوئے، ہم غالب لوگ ہیں، ہم میں غالب طاقتیں ہیں، بس ہم اس ادنا چیز کو کیوں سجدہ کریں۔ اور سلسال من حمأ مسنون کا اس لیے تکرار اس لیے کی گئی ہے کہ یہاں شیطان ذلیل اور ادنا حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے ریپیٹ کر رہا ہے، حمأ مسنون، گلے سڑے گندے کالے کیچڑ سے پیدا ہوا، ہم آگ سے جو ناپاکی کو جلا دیتی ہے، جو پیورٹی کا سمبل ہے، گویا کہ ہم اس سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ابلیس کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں مسنون اس سے پیدا ہوا ہے، ابلیس کی لاشوں سے ہی ہمیں مسنون بنا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے نکل جا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت سے نکلا ہے، حالانکہ جنت کی کوئی بحث ہی نہیں، یہاں کوئی تعلق ہی نہیں۔ ابتداء آفرینش کے رازوں سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیسے دنیا بنی، اور اس میں 3.5 بلین سال پہلے کی مخلوق کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سے نکل جا کا مطلب ہے تو نے جو اپنی عزت بنا رکھی ہے کہ میں غالب ہوں، اس حالت سے تو نکل جا، کیونکہ آئندہ آنے والے حالات ثابت کریں گے کہ تجھے انسان پر غلبہ نہیں نصیب ہوگا، اور انسان تجھ پر غالب آئے گا، مگر وہ انسان جو روحانی معنوں میں انسان کامل، خدا کا مطیع، اطاعت شار بندہ ہے، اور دنیاوی معنوں میں جو صحت کے تمام اصولوں پر چلتا ہے اور استوا کے اس مضمون پر پورا اترتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، جو جس کا ذکر گزرا ہے اس کے تعلق میں، کہ جب ہم نے اس کے نظام کو متوازن کر دیا، جب عناصر میں ایک میزان پیدا کر دیا، تو جب تک انسانی عناصر میں میزان ہے، شیطان یعنی بیکٹیریا اور وائرس کو اس پر کوئی بھی برتری حاصل نہیں، بالکل بے حیثیت ہیں۔ انسان کا اندرونی نظام جو متوازن ہے، جب تک متوازن رہتا ہے اس وقت تک بیکٹیریا کی کیا کہتے ہیں اس کو، پہنچ سے یا دسترس سے باہر ہے اور بالا ہے۔ جہاں اندرونی نظام بیمار ہو، وہ اس کا آغاز بیکٹیریا سے نہیں ہوتا۔ اندرونی نظام کی بیماری توازن کے بگڑنے سے تعلق رکھتی ہے، یعنی استوا کا مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ جب
نظام حیات میں توازن بگڑے تو اس وقت بیکٹیریا آ کے بیٹھتے ہیں. اسی طرح روحانی نظام میں جب خدا تعالیٰ کی قائم کردہ شریعت سے بے اعتنائی کرنے کے نتیجے میں یا بغاوت کرنے کے نتیجے میں جب روحانی وجود کا نظام بگڑتا ہے تب شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہاں دخل کر کے ان بندوں کو اپنا بنا لے. تبھی اللہ تعالیٰ جو آگے مضمون بیان کر رہا ہے اس طرح بیان فرما رہا ہے کہ شیطان کے بننے سے پہلے ان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے.